امین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ہمارا درس عقائد جاری ہے۔ آج آخری اور تیسرا درس جو ہے حیات انبیاء پر، جس میں دو حدیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اپنے افعال یا اقوال اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حدیث پاک پہلی جو ہے امام قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، جن کا متوفہ ہے 671 سنہ ہجری۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے الحاوی للفتاویٰ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور 20 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ہمارے 3 درسوں کا یہ سمجھ لیں کہ پورا خلاصہ یا پورے 3 درسوں کا مجموعہ اس حدیث پاک میں ہمارا جو موقف ہے اس کا ثبوت موجود ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں عربی کے اندر بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ عن علی قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قادم علینا اعرابی بعد ما دفن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بثلاثۃ ایام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال کے بعد آپ کو روزہ انور میں جب دفن کر دیا گیا تو 3 دن کے بعد ایک عرابی آپ کے روزہ انور پر حاضر ہوا۔ عرابی کہتے ہیں دیہات سے آنے والا شخص تھا، وہ صحابی رسول تھے لیکن دیہات میں رہتے تھے۔ 3 دن کے بعد آپ کے مزار پر آیا، فرما بنفسی علی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب وہ آپ کے مزار پر آیا، حضور کے مزار پر آیا، تو آ کر اس نے کیا کیا کہ روضہ شریف یعنی مزار پر انوار کی خاک مبارک اپنے سر پر ڈالی، اور ڈال کر کہنے لگا وہ حسا علی راسی من تراب، خاک سر پہ ڈالی۔ فقال، اور کہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فسمعنا قولک، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، ووعیت عن اللہ، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد کیا، ووعینا عنک، وہ ہم نے آپ سے یاد کیا، اور وقانا فیما انزل اللہ علیک، اور اسی میں جو اللہ سے آپ نے یاد کیا قرآن کریم، اس کو ہم نے آپ سے یاد کیا، اسی قرآن میں یہ آیت کریمہ ہے۔ اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنی جانوں پر، تم میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ کیا کرے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بخشش کا سوال کرے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے لیے بخشش کا سوال کریں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب یہ آیت کریمہ اس عرابی نے پڑھی اور کہا یا رسول اللہ، ہم خود میں آیا نہیں، مجھے لایا گیا ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ سے مجھے بخشش کا پروانہ دلوائیے۔ یہ عرابی بار بار کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں ہم سارے صحابہ وہاں موجود ہیں، مزار پر کھڑے ہیں 3 دن کے بعد۔ پھر ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا وقد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وجئتک، اور میں آپ کے پاس آ گیا، تستغفر لی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے میری بخشش کا سوال کیجئے، اللہ سے مجھے بخشوائیے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر انور سے آواز آئی، مزار پر انوار سے آواز آئی، اے میرے صحابی جا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ ذرا غور کریں کہ کیسی بہترین دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کیا ہیں، اپنے مزارات میں کیا ہیں، زندہ ہیں۔ حضور نے ساری باتیں سنی بھی ہیں، جو عرابی نے مانگا حضور نے عطا بھی فرما دیا ہے۔ تو انبیاء صرف زندہ نہیں، زندہ بھی ہیں، تصرفات بھی فرماتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اپنی امت کے احوال سے واقف بھی ہیں، جو امتی پکارتا ہے نبی آتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ واللہ، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایک بار دل سے پکار کو دیکھو، حضور آتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔
اچھا، اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتاب ہے تفریح الخاطر مناقب شیخ عبد القادر، آپ کا اپنا عمل لکھا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وَذَكَرُوا أَنَّ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا مرتن الی المدینۃ المنورہ، ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وقرا بقرب الحجرۃ الشریفہ، حضور علیہ السلام کے حجرہ شریفہ کے پاس کھڑے ہو کر دو شعر غوث پاک نے پڑھے، تو وہ دو شعروں کی پھر برکت کیا ظاہر ہوئی، فظہرت یدوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصافحها ووضعها علی راسہ، جب دو شعر حضور کے روضہ کے پاس جا کے غوث پاک نے پڑھے تو اس پر ان دو شعروں کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست انور ظاہر ہوا، ہاتھ مبارک ظاہر ہوا روضہ انور سے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مصافحہ کیا، بوسہ لیا اور اسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ دنیا نے دیکھا اس چیز کو۔ پھر یہاں تک نہیں، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک، اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں الحاوی للفتاویٰ کے اندر، فرماتے ہیں کہ امام میرے سردار احمد رفاعی حجرہ شریفہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو یوں عرض کیا، دو اشعار پڑھے، وہ دو اشعار کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ دو اشعار کون سے تھے؟ کہنے لگے جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بیچتا تھا، یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ اپنی روح کو بیچتا تھا، جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی، اور یہ زیارت کا وقت ہے، میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کی طرف نکلا جس کو آپ نے چوم لیا۔ یہ تو کیفیات آپ نے سنی ہیں، اور سیدھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار حج کرنے گئے نا، فراق بڑا کہ دوسری بار حج کے لیے آیا ہوں، تو اب حضور کے روزے کی طرف جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو جب حضور کے روزہ کی بارگاہ میں روزہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر دل میں تمنا تھی کہ آج اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کروں، سر کی آنکھوں سے میں حضور کا دیدار کروں۔ آپ ایک دن مسلسل روتے رہے، اب کچھ دن رہ گئے تھے، واپس جانا تھا، روتے رہے، کرم نہ ہوا۔ پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن کیفیت ایسی بنی کہ اب واپس جانا تھا صبح، تو زاروں قطار رو رہے ہیں، اور روتے فی البدی آپ نے ایک کلام پڑھا جو نہ پہلے لکھا ہوا تھا، نہ پہلے یاد کیا ہوا تھا، نہ کچھ، فی البدی کلام پڑھا۔ وہ کلام زبان سے جاری ہوا، پھر کرم ہی کرم ہو گیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریے، کلام پڑھتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں میری دست کیا دیکھیں، پھول کیا دیکھیں میری آنکھوں میں، دست طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اب میری آنکھیں پھول کیا دیکھیں گی کہ میری آنکھوں نے مدینہ طیبہ کے کانٹے دیکھ لیے ہیں، اس کے مقابلے میں پھول بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کلام چلتا جا رہا ہے، آخر میں مقطع لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کلام بار بار پڑھتے ہیں، اس شعر کو 2 سے 4 بار پڑھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جو ہی اس کلام کا تکرار کیا، پھر ایسا کرم ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پر انوار سے خود بار تشریف لے آئے، دست بوسی کی سیدھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور نے سینے سے لگایا، دنیا نے دیکھا، حضور اپنے مزار سے بار تشریف لے آئے۔ تو یہ عاشق رسول جب وہاں گئے تو حضور نے کتنا کرم فرمایا، تو پتہ چلا یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی وہی تھا جو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے زندہ سمجھ کے پکارا تو اللہ کے محبوب نے نواز بھی دیا ہے، عطا بھی فرما دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے اعلیٰ حضرت نے دست بوسی کی، ہاتھوں کو چوما، حضور اپنے مزار میں تشریف لے گئے۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو زندہ فرمایا ہے، اور یہ منظر دنیا نے دیکھا جب یہ آپ نے کلام فی البدی پڑھا تھا، اور یہ کلام آج بھی ادائے کے بخشش کی زینت ہے۔ پورا کلام وسوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں عطا کی ہیں بزرگوں کو. لیکن بات یہ ہے، آخر میں ایک شعر کا عرض کرتا ہوں، یہ کیوں ہے، کیفیت کیا ہے کہ آج لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ہے، نہیں معاذ اللہ وہ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بات ہی ختم کر دی اس شعر پہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. مسئلہ یہ ہے جو آنکھ والا ہے، جو عقیدے والا ہے، جو پاک باطن والا ہے، جو عظمتوں والا ہے، وہی آپ کا دیدار کر سکتا ہے نا. اسی تو پتہ ہے نا، جو ہے ہی آنکھ کا کانا، جو ہے ہی دل کا برا، جو ہے ہی باطن کا برا، اسے تو نظر ہی کچھ نہیں آنا نا. اندھے کو کیا نظر آئے گا، آنکھ کانے کو کیا نظر آئے گا؟ جس کی آنکھیں ہوں گی تو اسی نظر آئے گا نا. تو جو عظمتوں والا ہوتا ہے، آنکھیں پاک کرتا ہے، تو حضور کے دیدار بھی اسی نصیب ہوتے ہیں. جس کی آنکھوں میں ہی گناہ ہے، جس کے عقیدے میں ہی برائی ہے، جس کے دل میں ہی فطور ہے، اسے تو کچھ نظر نہیں آنا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اللہ تعالیٰ میں ان آنکھ والوں کا صدقہ ہمیں بھی حضور کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہمیں بھی خواب میں دیدار نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اس کے لیے بہترین ذریعہ جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا ہے، خدا کی قسم اس پر کرم ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اس پر کرم ہو جاتا ہے. اتنا پیارا وظیفہ ہے، درود پڑھتے جائیے، دیدار پاتے جائیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.